یکذبون، با سبب یہ ہے کہ ان کو دردناک عذاب ہوگا بسبب کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اب ہم پچھلی آیت پہ آئیں گے، آیت نمبر 9 پہ، وہ ہم سے چھوٹ گئی تھی۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یخادعون اللہ، یخادعون فعل مضارع ہے، واحد جمع مذکر غائب، واو نشانی فاعل کی ہے، اللہ بھی ہے، مفعول بھی ہے۔ یخادعون باب مفاعلہ سے ہے، خادع یخادع مخادعۃ، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو۔ کون دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو؟ جو انکار قرآن، انکار رسول، انکار اللہ کرتے ہیں وہ۔ یخادعون فعل اپنے فاعل اور بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر جملہ استئنافیہ ہوا، نیا جملہ ہوا۔ واو عاطفہ ہے، الذین اسم موصول، موصول کا کام ہوتا ہے اسم موصول کا پہلے والے جملے کو بعد والے جملے کے ساتھ تعلق جوڑنا۔ آمنو فعل ماضی جمع مذکر غائب، واو اس کا فاعل ہے، آمنو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر الذین موصول کا صلہ بنا، موصول صلہ مل کر واو کی وجہ سے معطوف ہوئے، اور معطوف ہے معطوف علیہ اللہ، اللہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر والذین آمنوا سے مل کر مفعول بھی بنا یخادعون کا۔ اب اللہ والذین آمنوا یہ مفعول بھی ہے، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو بھی اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائے۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، واو حالیہ ہے، ما نافیہ ہے، یخدعون وہ پہلے تھا یخادعون، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، با مفعلت ہے۔ یخدعون یہ دوسرا ہے، یہ ثلاثی مجرد ہے، خدع یخدع فتح کے وزن پہ، اس کے معنی بھی دھوکہ دینا ہے، اس کے معنی بھی دھوکہ دینا ہے، اس کے معنی خادع یخادع دھوکہ دینے کی کوشش کرنا، اور خدع یخدع دھوکہ دینا۔ وما یخدعون یہ واو فاعل کی نشانی ہے، ما نافیہ، یخدعون وہ دھوکہ نہیں دیتے، الا للحصر تاکید کے معنی میں ہے۔ انفسہم، انفس مضاف ہے، مضافل ہے، مضافل مل کر مضافل مل کر یہ مفعول بھی بنا۔ انفس نفس کی جمع ہے، نون فا جزم والا سین، نفسن نفس نہیں، اس کے معنی اور ہو جاتے ہیں، نفسن نون فا جزم سین، نفس کے معنی جان روح، اس کی جمع انفس آتی ہے اور نفوس بھی آتی ہے۔ انفسہم اپنی جانوں کو، وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنی جانوں کو۔ یہ فعل اپنے فاعل اور بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر ما سے نافیہ ہوا، واو سے یہ حالیہ ہوا، یہ جملہ حالیہ ہے، اور یخادعون کی جو واو تھی وہ ذوالحال جی جی واو کی یخادعون کی واو جو فاعل کی نشانی تھی وہ ذوالحال ہے، حال وما یخدعون الا انفسهم یہ حال ہے، جملہ کو فعلیہ بن کے حال بنا، یہ جملہ حالیہ ہم ذوالحال ہے، حال ذوالحال مل کر فاعل بنے یخادعون کا،
خادم فعل اپنے فاعل اور بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ استنافیہ وہ نیا جملہ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں. حالت ان کی یہ ہے کہ نہیں وہ دھوکہ دے سکتے اللہ اور ایمان والوں کو، وہ دھوکہ دیتے ہیں اپنی ہی جانوں کو. وما یشعرون واو حالیہ ہے، ما نافیہ، یشعرون فعل مضارع جمع مذکر غائب، واو نشانی ہے فاعل کی، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر ما سے نافیہ ہوا، واو سے حالیہ ہوا. اور یخدمون کی جو واو ہے وہ ذوالحال ہے، حال ذوالحال مل کر یہ بھی فاعل بنا. تو وما یشعرون یہ جملہ پورا حالیہ، فعل ہم نے فاعل سے مل کر جملہ حالیہ بنا، اور یخدمون کی ہم واو ضمیر ذوالحال حال ذوالحال مل کر یہ فاعل بنا. فعل اپنے فاعل اور بھی سے مل کر اور حال سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا. وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنی جانوں کو، اور ان کو اس کا شعور بھی نہیں ہے، ان کا احساس بھی نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہاں ما آئے، ما نافیہ، ما یخدمون، ما کی اس میں ہے، ما حرفیہ بھی ہے، ما اسمیہ بھی ہے. یہ قرآن پاک میں بار بار آئے گا، اس کی تھوڑی سی میں وضاحت آج یہ دیتا ہوں. ما حرفیہ سب سے پہلے اس کی وضاحت ہے. ما حرفیہ نافیہ، یہ نفی کے معنی کے لیے یوز ہوتا ہے، جیسے ما ھذا بشر، نہیں ہے یہ انسان. یہ ما حرفیہ ہے، ما نافیہ. ما کافہ مکفوفہ، اس کا کام ہوتا ہے کہ انا انا کے بعد یہ آتا ہے، اور انا جو جملہ اسمیہ کے شروع میں آتا ہے اس کے عمل کو روک دیتا ہے. نہیں، انا کا عمل یہ ہوتا ہے کہ اس جملہ اسمیہ کے شروع میں آتا ہے، اور ایک جو مبتدا ہوتی ہے جس کو اسم کہتے ہیں اس کو زبر دیتا ہے اور خبر کو پیش دیتا ہے. اس میں روک دینا ہے اس کے عمل کو. تو انما الاعمال بالنیات، یہ جو ما ہے یہ کاف مکفوفہ ہے کہ تمام عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ایک ما مصدریہ ہے، اس کا کام ہوتا ہے کہ جملہ فعلیہ کے شروع میں آتا ہے اور اس جملہ فعلیہ کو جملہ فعلیہ کو اسمیہ میں تبدیل کر دیتا ہے. وضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین ان پر تنگ ہو گئی باوجود کشادگی ہونے کے. ہونا، کرنا، پینا، یہ جو مقصد کرنا جو آتا ہے یہ مصدریہ ہو جاتا ہے. تو ما یہ مصدریہ ہے. مصدریہ میں نے تین عرض کے، ما نافیہ، ما کافہ مکفوفہ، ما مصدریہ، یہ ما حرفیہ ہیں تینوں. اب ما اسمیہ لکھ لیں. ما اسمیہ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، غیر ذوی العقول کے لیے ما اسمیہ آتا ہے، اور عقول کے ذوی العقول کے لیے من آتا ہے. تو ما کی وضاحت ہے. ما اسمیہ کی نمبر 1 ما استفہامیہ، سوال پوچھنے کے لیے، جیسے ما ھذا یہ کیا ہے، غیر ذوی العقول کے لیے یہ ما استفہامیہ ہے. ما موصولہ، ہم نے پچھلی آیت میں بما کانوا یکذبون یہ ما موصولہ بھی کہا تھا. یہ ما موصول کا کام ہوتا ہے. ما موصول اپنے ساتھ صلے کو لاتا ہے. ما موصول کے بعد ضروری ہے کوئی جملہ ہو مکمل جس کی وجہ سے ما کا فائدہ ہوتا ہے. ما کے بعد ہمیشہ مکمل جملہ آتا ہے، وہ ما موصول ہوتا ہے. جیسے کہ ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے. وہ ما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. تو ما موصول. ما تعجبیہ، تیسرا ما تعجبیہ. ما احسن زیدن، زید اتنا خوبصورت، یہ ما تعجبیہ ہے.
ماں ویسے تو یہ مفرد ہے مذکر ہے، ماں جو لفظ ہے، ماں جو اسمیہ ہے، یہ مفرد ہے مذکر ہے، لیکن یہ مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ہم کسی بے جان چیز کے لیے ہم کہتے ہیں ماں ہاذا، یہ کیا ہے، تا کی طرف اشارہ کریں تب بھی ماں ہاذا کہیں گے، ماں کہیں گے، اور کسی مؤنث کی طرف اشارہ کریں گے تب بھی ماں حاضی ہی کہیں گے، ماں ہی رہے گا. مذکر و مؤنث دونوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو وما یشعرون، یہاں ماں حرفیہ ہے نافیہ ہے، اور انہیں ان کا شعور بھی نہیں ہے. وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم، وہ نہیں دھوکہ دے سکتے نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنی جانوں کو دیتے ہیں، اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں. آیت نمبر ہم 11 پہ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. واو عاطف ہے، یہ جملہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ما قبل جملے کی طرف جائے گا. اذا ظرف ہے للمستقبل، ظرف اس کو کہتے ہیں جس میں وقت یا جگہ کے معنی پائے گئے، یا تو ظرف کے وقت کو بیان کرے گا یا ظرف جگہ کو بیان کرے گا. یہ ظرف ہے، یہ مستقبل کے معنی میں یہ آئے گا، لیکن ماضی کے شروع میں آتا ہے. اذا شرطیہ بھی ہے یہاں. قیلا فعل مجہول ہے ماضی ہے، لہوں جار مجرور متعلق ہو جائے گا قیلا کے. اب قیلا بنا کہتے ہیں، اس کی تھوڑی سی میں عرض کیے دیتا ہوں بابا. یہ قالا سے مجہول کو ویلا بنا، آپ کے پیش واو کے نیچے زیر نام پہ در. جو بھی حرف علت ہوتا ہے اس پہ حرکت گراں گزرتی ہے، تو اویلا واو کی زیر قاف کو منتقل ہو گئی قانون ہے، اور واو ساکن ہو گیا. ایک دوسرا قانون یہ ہے مطابقت کا کہ کسی حرف پر زیر آ جائے، کیونکہ کاف کے نیچے زیر آ گئی واو کی، واو ساکن ہو گیا، تو جو یہ واو تھا ماقبل حرکت زیر کی کاف کے نیچے زیر آ گئی، تو یہ واو یا میں بدل جائے گا، تو یہ قیلا بن گیا. پہلے واو کی حرکت منتقل ہوئی کاف کو، پھر واو ساکن تھا ماقبل زیر کی، واو ساکن جو حرف علت ہے وہ یا میں بدل گیا، اس لیے قیلا پیسو وائس ہے، مجہول کا صیغہ ہے. جب کہا جاتا ہے، جب کہا جائے ان سے، لا ناہیہ ہے انکار کے معنی. تفسدو مجزوم ہے، مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، لا کی وجہ سے نون گر دیا، تفسدونا تھا. فی الارض فی حرف جار میں، الارض مجرور ہے. مت فساد برپا کرو تم زمین میں. تفسدو باب افعال سے ہے، افسد یفسد افسادا، اس کے معنی ہوتے ہیں فساد کرنا، خراب کرنا، بگاڑ کرنا. لا کی وجہ سے نون گر گیا. لا تفسدو فی الارض، یہ قیلا کا مقولہ بنے گا، اور مقولہ یہاں نائب فاعل ہوگا، کیونکہ جب مجہول آ جائے تو جو بات کہی جائے گی بجائے وہ مفعول بھی بنے وہ نائب فاعل بنتا ہے. تو تفسدو فعل اپنے فاعل فی الارض متعلق سے مل کر لا کی وجہ سے، لا ناہیہ کی وجہ سے جملہ انشائیہ بنا. جملہ انشائیہ وہ ہوتا ہے جس میں کرنے یا نہ کرنے کا حکم پایا جاتا ہے، اور جملہ انشائیہ بن کر یہ نائب فاعل بنا قیلا کا. قیلا فعل اپنے نائب فاعل لا تفسدوا فی الارض لہم متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر اذا کی وجہ سے شرط بنا. جب بھی جملہ شرطیہ ہوگا لازماً شرط اور جواب شرط، جملہ شرطیہ کے دو جز ہوتے ہیں ہمیشہ، ایک شرط ہوتا ہے اور اس کا جواب شرط ہوتا ہے.
تو یہاں یہ پہلا جملہ شرط ہے، جب کہا جائے ان سے کہ تم مت فساد کرو زمین میں، تو اس کا جواب شرط کیا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ قالو ماضی جمع مذکر غائب، واو اس کا فاعل ہے، وہ کہتے ہیں۔ جہاں بھی کالا یا کالو آئے گا تو اس کے بعد اس کا مقولہ ہوگا، اور مقولہ مفعول بھی ہی ہوتا ہے۔ کالو واو اس کا فاعل، جمع کی نشانی۔ انما اب مشبہ بالفعل ہے، ما کاف مکفوفہ ہے، جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، ما حرفیہ کاف مکفوفہ۔ انا ہمیشہ جو ہے جملہ اسمیہ کے شروع میں آتا ہے، اور اپنے بعد والے اسم کو اگر اس میں ظاہر ہے ضمیر نہیں ہے تو زبر دے گا اور خبر کو پیش دے گا، لیکن جب ضمیر آئے گی ضمیر مبنی ہوتی ہیں ان پہ انا کوئی عمل نہیں کرتا ہے، لیکن جب ما آ جاتا ہے تو ما نے انا کے عمل کو ختم کر دینا ہے، چاہے وہ اس میں ظاہر ہی کیوں نہ ہو تو اس پہ انا کا عمل نہیں ہوتا، تو ما کاف مکفوفہ کہلاتے ہیں۔ اور جب ما آ جاتا ہے تو پھر انا کا اسم نہیں ہوتا، یہ اس کے بعد والے نحنو مبتدا ہو جائے گا، مصلحون اسم فاعل کا صیغہ ہے جمع کا، مصلحون کی جمع مصلحون ہے، رفیع حالت ہے، یہ خبر بنی۔ اگر ما نہ ہوتا تو انا نحنو مصلحون، پھر ہم کہتے ہیں نحنو اسم ہے اور مصلحون خبر ہے، لیکن ما آ گیا ہے، اب یہ ہم اس کو نحنو کو اسم نہیں کہیں گے، نحنو کو مبتدا کہیں گے۔ یہ یاد رکھیے، قرآن پاک میں جب ما کے ساتھ آئیں گے تو ہم اس کو مبتدا ہی کہہ پڑیں گے۔ نحنو مبتدا ہے، مصلحون نحنو کے بارے میں خبر ملی گئی ہے، جمع اسم جمع ہے، ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ انما نحن مسلمون، یقیناً ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ قالو وہ کہتے ہیں۔ اب انما نحن مسلمون جملہ اسمیہ بن کر یہ مقولہ بنا قالو کا، قالو فعل اپنے فاعل، اور مقولہ جو بات کہی گئی ہے اس کو مفعول بھی کہہ سکتے ہیں۔ قالو فعل اپنے فاعل اور مقولہ یا مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر جواب شرط کو، جب ان سے کہا جائے کہ تم زمین میں فساد برپا مت کرو تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں ہم فساد نہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا خبردار، یہ الا جو ہے یہ ایک حرف ہے، یہ ایک لفظ ہے جو کلام کے شروع میں مخاطب کو متوجہ کرنے کے لیے اور ماں باپ کی چیزوں پر زور دینے کے لیے آتا ہے۔ الا حرف تنبیہ بھی ہے، الا حرف عرض بھی ہے، ریکویسٹ کرنے کے لیے۔ حرف تنبیہ یہ ہے جیسے کوئی اپنے دوست کو کہے الا یا صاحبی کم، خبردار اے میرے دوست کھڑا ہو جا، الا یہ حرف تنبیہ کو متنبہ کیا جائے، ریکویسٹ کے لیے، عرض کرنے کے لیے۔ الا تنزل بنا، برائے مہربانی ہمارے پاس آئیے، تشریف لائیے۔ تو یہاں جو ہے الا ہے تنبیہ کے طور پہ، خبردار۔ یہ جو کہتے ہیں کہ نانو مسلمون یہ غلط ہے، الا سن لیجیے سننے والوں، اور سن لیجیے یہ اصلاح کرنے والوں، انہم یقیناً وہ، انہ مشبہ بالفعل، ہم اس کا اسم ہے، آگے مزید ہوں ضمیر فصل ہے تاکید کے لیے، انہ مشبہ بالفعل تاکید کے لیے، پھر ہوں اسم آ گیا، پھر مزید ضمیر فصل ہوں لگ گئی، یہ مزید تاکید آ گئی ہے۔ المفسدون، یہ جو ہوں ضمیر فصل ہے اگر یہ نہ ہوتی تو المفسدون کے بجائے صرف مفسدون ہوتا، ضمیر فصل کی وجہ سے خبر پر الف لام اکثر آتا ہے، المفسدون آ گیا، ہم نہ ہوتا انہم مفسدون ہوتا، تو ہم کی وجہ سے جو ضمیر فصل تاکید اس کی وجہ سے المفسدون آ گیا، تو ہم کہیں گے انہا مشبہ بالفعل اپنے اسم ضمیر فصل جو کہ تاکید کے لیے، المفسدون جو کہ اسم فاعل کا وزن ہے، مفسدون کی جمع مفسدون، اور یہ انا کی خبر بن رہی ہے،
انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم ضمیر فصل اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن کر یہ اللہ کی وجہ سے جو ہے یہ تنبیہ ہو گیا. ابدا واو حالیہ ہے لیکن حرف استدراک ہے. حرف استدراک اس کو کہتے ہیں کہ جو ما قبل میں جملے میں ابہام ہو لیکن اپنے بعد والے جملے سے اس ابہام کو دور کرتا ہے، یا ما قبل جملے میں جو کچھ بیان کیا گیا لیکن اس کی مزید وضاحت کر دیتا ہے. اب یہاں جو ہے اس کی مزید وضاحت ہو رہی ہے. خبردار یہ یقیناً یہ فسادی ہیں، فساد کرنے والے ہیں. ولیکن لیکن لا نافیہ یشعرون فعل مضارع جمع مذکر غائب واو فاعل کی نشانی ہے. ولیکن لا یشعرون لیکن وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے. فعل مضارع جمع مذکر غائب. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ واو عاطفہ اذا ظرف ہے فعل ماضی کے شروع میں آتا ہے اور مستقبل کے معنی دیتا ہے. قیلا پہلے عرض کر چکا ہوں کویلا سے قیلا بنا. اور جب کہا جائے لہم ان سے جار مجرور لام حرف جار ہم مجرور جار مجرور متعلق ہو جائیں گے قیلا کے. آمینو یہ فعل امر ہے باب افعال سے ہے. ہمیشہ جب بھی فعل امر حمزہ کی قبر کے ساتھ آئے گا تو آنکھیں بند کر کے یہ کہہ دیں کہ باب افعال سے یہ فعل امر آئے. آمین آمینہ آمینو جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. واو اس کی فاعلی نشانی. آمینو تم ایمان لے آؤ. کما یہاں آمینو کے بعد ایک ایمانن مصدر محذوف ہے. ایمانن آمینو ایمانن. کاف حرف تشبیہ حرف جار ہے طرح. ما مصدریہ ہے. آمنا باب افعال سے ہے. واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. الناس یہ فاعل ہے. آمنا فعل اپنے فاعل سے جملہ مل کر جملہ فعلیہ بنا اور ما سے مصدریہ ہوا. کاف سے مجرور ہو کر ایمانن اس سے پہلے ہم نے کہا ہے کہ وہ موجود ہے، یہ اس سے متعلق ہوا یا اس کی صفت بنا. آمینو فعل امر اپنے فاعل اور ایمانن مصدر سے مل کر جملہ انشائیہ بنا. جہاں بھی حکم کا کہا جائے یا انکار کیا جائے وہ جملہ انشائیہ ہوتا ہے. تو آمینو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ انشائیہ بنا اور یہ نائب فاعل بنا قیلا کا. قیلا فعل لہم متعلق اپنے متعلق اور نائب فاعل آمینو کما آمن الناس سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر اذا کی وجہ سے شرط ہوا. جب کہا جائے ان سے ایمان لے آؤ جیسے کہ اور دوسرے ایمان لائیں. یہ کون لائے ایمان؟ نبی پاسم کے اور بھی تو پیروکار تھے جو مختلف ادیان سے بھی تعلق رکھتے تھے. مہاجرین و انصار کی طرف بھی یہ اشارہ ہے اور یہودیوں میں سے بھی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لائے. یہ بھی کہا جا رہا ہے جیسے وہ جو ہے یہودیت کو چھوڑ کے ایمان لائے تم بھی ان لوگوں کی طرح ایمان لاؤ. کچھ مشرکین وہ بھی ایمان لائے تو مہاجرین انصار کی طرف یہ اشارہ ہے تم ایمان لے آؤ جیسے کہ ایمان لائے ہیں اور دوسرے لوگ. قالو یہاں سے جواب شرط ہو جائے گا. میں نے آپ سے عرض کیا جملہ شرطی ہے، وہ پہلا شرط ہے. قالو وہ لوگ کہتے ہیں جو منکرین اسلام ہیں. قالو وہ کہتے ہیں یہ واو اس کی فاعلی نشانی ہے. واو استفہامیہ ہے لیکن انکار کے لیے. نؤمنو فعل مضارع جمع متکلم ہے. نحنو یہاں فاعل. یہاں بھی ایمانن آئے گا نؤمنو کے بعد. کما کاف حرف جار ما مصدریہ ہے.
آمنا فعل ماضی واحد مذکر غائب. الصفحاء سفیہن کی جمع ہے. سین فا یا ہا پہ دو کے سفیہن اس کی جمع ہے الصفحاء. آمن الصفحاء تو آمن فعل الصفحاء فاعل. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر ما سے مصدریہ ہوا اور کاف سے مجرور ہو کر ایماناً پہلے مصدر میں نے عرض کیا یا معطوف ہے اس سے یہ متعلق ہو گیا یا صفت بنی. نؤمن فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق ایماناً سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر آج کی وجہ سے استفہامیہ ہو کر یہ قالو کا مقولہ بنا. قالو فعل اپنے فاعل اور مقولہ یا مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا. وہ کہتے ہیں کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے کہ یہ کم عقل لوگ ایمان لائیں؟ ایسے لائیں ایمان. اللہ پاک نے تنبیہ فرمائی اللہ خبردار سن لو یہ انکار کرنے والوں تم بھی اور دوسرے بھی سن دیں. انہم مشبہ بالفعل ہم اس کا اسم ہے. پھر مزید دوبارہ ہم یہ ضمیر فصل ہے یہ مزید تاکید کر رہی ہے اس کے اندر اور یہ ہم متعلق ہوتا ہے مبتدا کے ہمیشہ. الصفحاء سے دوبارہ آگے صفیہن کی جمع الصفحاء یہ خبر ہے. اللہ پاک فرماتے انہم مشبہ بالفعل ہم اس کا اسم ہے. انہم مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن کر بنا اور اللہ کی وجہ سے مزید یہ تاکیدی ہوئے خبردار یقیناً یہی جو ہے کم عقل اور پاگل ہیں. ولکن لا یعلمون واو حالیہ ہے لیکن استدراک ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ ما قبل کیا تو یہ نفی وضاحت کرتا ہے ابہام کو دور کرتا ہے یا اس کی مزید وضاحت کرتا ہے. لیکن استدراک ہے. لا نافیہ ہے یعلمون فعل مضارع جمع مذکر غائب واو اس کا فاعل ہے. نماز نو گوا لیا کہ نہ اٹھ کے نماز کا تے نہ ہی نہیں لیندا لیکن وجہ سے حالیہ ہوا اور اس کا ذوالحال ہے الصفحاء. یہ لوگ یقیناً کم عقل ہیں لیکن حالت یہ جانتے بھی نہیں ہیں کہ ہم کم عقل ہیں اور ہم غلط کام کر رہے ہیں. ہیلو یہ تو 4 ہو گئے ہیں جی مجھے آپ فرمائیں سر اسی آیت پہ کر دیں سر ختم یہیں پہ ختم کر دیں سر اسی آیت پر. یہ آیت نمبر 14 پہ یا پہلے جو پڑھ چکے اسی میں جو پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ مجھے فیڈ بیک دیں گے کہ ہمیں یہ گرامر تھوڑی کرنی چاہیے ہمیں تاکہ ہم اس کے مطابق کیونکہ پڑھنا وہ بہتر ہوتا ہے جس میں سب کو فائدہ ہو. آپ پلیز ڈاکٹر رضوانہ صاحبہ کو یہ فیڈ بیک دیں گے کہ ہمیں کیسے پڑھنا چاہیے اور کتنی گرامر ہو اور کیا کرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی عروج بیٹا یہ کس نے مشورہ دیا تھا؟